مشہور صحابیات میں دو صحابیہ کا نام حضرت صفیہ ہے۔ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ بنت حی ابن اخطب رضی اللہ عنہا۔ دونوں کی تفصیلات اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں اور قریش کے ایک معزز اور معروف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ آپ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، اور آپ کی والدہ کا نام حالہ بنت وحیب تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی بہن تھیں۔ اس طرح حضرت صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہونے کے ساتھ ساتھ خالہ زاد بہن بھی تھیں۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا تعلق ایک بہادر اور شجاع خاندان سے تھا، اور آپ خود بھی نہایت بہادر، حوصلہ مند اور بلند کردار خاتون تھیں۔ آپ کی شادی پہلے حضرت الحارث بن ابن حرب سے ہوئی، لیکن ان کے انتقال کے بعد حضرت اویم بن عبدیاف سے نکاح ہوا۔ قبول اسلام۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ابتدائی دور میں ہی اسلام لے آئیں اور مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حمایت کی۔ جب قریش کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیں تو آپ اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے ہمیشہ پیش رہیں۔ غزوات میں کردار۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی بہادری کے کئی اہم واقعات ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم واقعہ مندرجہ ذیل ہیں۔ جنگ احد کے دوران جب مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی اور دشمن کی افواج مدینہ کی جانب بڑھنے لگیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے نہایت حوصلے اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آپ دشمن کے حملوں سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ واقعہ قلعہ بنی قریظہ۔ ایک اور مشہور واقعہ غزوہ خندق کے دوران پیش آیا، جب یہودی قبیلہ بنی قریظہ نے مدینہ پر حملے کی سازش کی۔ اس وقت خواتین اور بچوں کو ایک قلعے میں رکھا گیا تھا۔ ایک موقع پر ایک دشمن جاسوس قلعے کے قریب پہنچا تاکہ اندر کی صورتحال کا جائزہ لے سکے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے نہایت دلیری سے اس جاسوس کو قتل کر دیا تاکہ دشمن قلعے میں داخل ہونے کی جرأت نہ کرے۔ آپ کی اس جرأت مندانہ کارروائی نے مدینہ کے دفاع میں اہم کردار ادا کیا۔ صفات اور کردار۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اپنی بہادری، حکمت اور دانشمندی کے لیے مشہور تھیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور مدینہ میں اسلام کے پیغام کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی زندگی قربانی، ایثار اور دینی حمیت کا بہترین نمونہ تھی۔ وفات۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا کی وفات خلافت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ پیغام۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ خواتین بھی میدان عمل میں مردوں کے شانہ بشانہ اسلام اور حق کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اسلام نے کبھی بھی خواتین کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے نہیں روکا اور نہ ہی مردوں سے کمتر تصور کیا، بلکہ اسلام نے خواتین کو جو آزادی دی ہے دوسرے مذاہب کے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرے مذاہب نے آزادی کے نام پر خواتین کو صرف استعمال کیا ہے، عزت نہیں دی ہے۔ اسلام میں خواتین کی بہادری اور قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ دوسری امہات المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین کے عظیم مقام پر فائز تھیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودی قبیلے بنو نذیر سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد حی ابن اخطب قبیلے کے سردار تھے اور وہ اپنے خاندان میں عزت و احترام کے حامل تھیں۔ ان کی پہلی شادی
سلام بن مشکم سے ہوئی جو بعد میں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کنانہ ابن ابیل حقیق کے نکاح میں آئیں۔ اسلام سے پہلے حضرت صفیہ کا خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید مخالف تھا، خاص طور پر ان کے والد حی ابن اخطب غزوہ خندق میں قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شریک رہے۔ جب غزوہ خیبر کے دوران مسلمانوں نے یہودی قلعے فتح کیے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا قیدی بن گئیں۔ قید کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ کیا اور بعد میں انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ نکاح نہ صرف حضرت صفیہ کی عزت افزائی تھا بلکہ اسلام کی عظیم حکمت عملی کا حصہ بھی تھا، تاکہ مختلف قبائل کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے اور دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کی جا سکے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی سیرت ایک روشن مثال ہے جو اسلام کی ابتدائی تاریخ میں خواتین کی عظیم کردار کا نمایاں کرتی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا شمار امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق ایک معزز یہودی قبیلے بنو نذیر سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اسلام کی روشن سے منور کیا۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے والد حی ابن اخطب بنو نذیر قبیلے کے سردار تھے۔ ان کا تعلق ایک علمی اور معزز خاندان سے تھا۔ وہ بچپن ہی سے ذہین، نیک اور باوقار خاتون تھیں۔ قبول اسلام اور نکاح۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمانوں کی قید میں آئیں۔ ان کے شوہر کنانہ ابن ربی جنگ خیبر میں مارے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور عزت افزائی کے طور پر ان سے نکاح کیا۔ یہ نکاح نہ صرف ایک ذاتی تعلق تھا بلکہ اس کا مقصد ان کے قبیلے اور دیگر یہودی قبائل کو اسلام کے قریب لانا بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا انتہائی وفادار اور صابر بیوی تھیں۔ ان کی زندگی محبت، تقوی اور عبادت سے معمور تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے ہر معاملے میں ان کے ساتھ شریک رہیں۔ ان کی خوبیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے سابقہ مذہب کے لوگوں کے خلاف کسی بھی قسم کا بغض یا کینہ نہیں رکھا، بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ اعلیٰ اخلاق اور کردار۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی کردار کی سب سے نمایاں خوبی ان کی بردباری اور عفو درگزر تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے ان کے یہودی پس منظر کا ذکر کیا تو انہوں نے شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ انہیں فخر ہونا چاہیے کہ وہ نبی موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ وفات۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی وفات خلافت معاویہ کے دور میں 50 ہجری میں ہوئی۔ ان کا جنازہ مدینہ منورہ میں ادا کیا گیا اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ درس و پیغام۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی سیرت ہمیں یہ صبر، بردباری اور مختلف مذاہب و ثقافتوں کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتی ہے۔ ان کی زندگی اسلام کی جامعیت اور مساوات کا عملی نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا بنائے اور اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو ان جیسا بنانے کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔